سابق ایئر فورس چیف ایس پی تیاگی، ان کے رشتے کے بھائی سنجیو تیاگی اور وکیل گوتم کھتان کو آج سی بی آئی کی عدالت میں پیش کیا گیا، جس پر عدالت نے ان ملزمین کو 4 دن کی ریمانڈ میں بھیج دیا۔ عدالت میں تیاگی نے کہا کہ وہ اپنے زرعی جائیداد کی خریدی سے متعلق تمام تفصیلات فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس ملک میں اگر آپ گرفتار ہوتے ہیں تو فوری ٹی وی پر بتا دیا جاتا ہے۔ موجودہ ایئر فورس چیف انوپ راہا نے اگسٹا ہیلی کاپٹر اسکیم کو بدبختانہ قرار دیا اور کہا کہ اس سے ایئر فورس کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ جیلوں سے قیدیوں کی فراری کا سلسلہ جاری ہے۔ بھوپال اور ورنگل سینٹرل جیلوں سے قیدیوں کی فرار ہونے کے واقعات کے بعد اب مدھیہ پردیش میں بھی اسی طرز کا واقعہ رونما ہوا، لیکن یہ معاملہ پچھلے 2 واقعات کی طرح سنگین نہیں ہے۔ مدھیہ پردیش کے جبل پور میں واقع بچوں کی اصلاحی مرکز سے 10 نابالغ قیدی فرار ہو گئے۔ جبل پور جوینائل ہوم میں موجود ان نابالغ بچوں نے سیکورٹی گارڈ پر حملہ کرنے کے بعد راہ فرار اختیار کی۔ فرار ہونے والے لڑکوں کی عمریں 16 تا 18 سال کے درمیان بتائی گئی ہیں، جنہیں تلاش کرنے کے لیے مقامی پولیس ٹیمیں حرکت میں آ چکی ہیں۔ سپریم کورٹ نے سینما گھروں میں قومی ترانے کے لزوم پر دیے گئے اپنے پچھلے فیصلے میں ترمیم کرتے ہوئے معذور افراد کو کھڑے ہونے سے چھوٹ دی۔ سماعت کے دوران عدالت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ سینما گھروں میں مکمل ترانہ چلایا جائے اور اس میں کوئی تبدیلی یا کٹوتی نہ کی جائے۔ سنوائی کے دوران مرکزی حکومت نے عدالت کو بتایا کہ حکم نامے پر عمل آوری کے لیے تمام ریاستوں کے چیف سیکرٹریز کو یہ احکام روانہ کیے جائیں گے اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں اشتہارات دیتے ہوئے اسے عوام تک پہنچایا جائے گا۔ بعد ازاں عدالت نے اس معاملے کی اگلی سماعت 14 فروری تک ملتوی کر دی۔ 2012 میں تشدد کے آغاز سے اب تک 1,20,000 سے زیادہ روہنگیا مسلمان کیمپوں میں زندگی گزارتے رہے ہیں، جہاں حالات ناقابل بیان ہیں اور نقل و حرکت پر کڑی پابندیاں عائد ہیں۔ امریکہ سمیت 14 سفارتی مشنز نے میانمار پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کو شورش زدہ صوبے راکھین میں جانے کی اجازت دے، جہاں پچھلے مہینے فوجی کارروائی شروع ہونے کے بعد سے ہزاروں لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے اور وہ دوائیں اور زندگی کی دیگر ضروریات تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے ہیں۔ امریکی صدر باراک اوباما نے امریکی انتخابات کے دوران کیے جانے والے سلسلہ وار سائبر حملوں کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ان حملوں کا الزام روس پر عائد کیا جاتا ہے۔ ان سائبر حملوں میں ڈیموکریٹک پارٹی اور صدارتی امیدوار کے ایک قریبی ساتھی کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اکتوبر میں امریکی حکام کی جانب سے روس پر انگلی اٹھائی گئی تھی اور امریکی انتخابات میں دخل اندازی کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ تاہم ریپبلکن پارٹی کے کامیاب امیدوار اور وائٹ ہاؤس میں صدر اوباما کے جانشین ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل اس الزام کو رد کرتے رہے ہیں۔ اسی ہفتے انہوں نے ٹائم میگزین کو بتایا کہ میں اس پر یقین نہیں کرتا، میں یقین نہیں کر سکتا کہ روسیوں نے مداخلت کی ہے۔ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیے جانے والے چند اقدامات امریکہ میں مقیم ہندوستانیوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں امریکی کمپنیاں H-1B ویزا پر ملک میں موجود ہندوستانی شہریوں کو تربیت فراہم کرنے کی ذمہ داری برسر خدمت امریکی ملازم کو دیا کرتی تھیں۔ ٹرمپ نے اپنے انتخابی تشہیر میں اس معاملے کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ آگے سے ایسا نہیں ہوگا اور امریکی ملازمین کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بتایا کہ روس اور سیریا حکومت کے فورسز حلب میں اپنے فضائی حملے دوبارہ شروع کرنے والے ہیں، جو اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک باقی شہر کو خالی نہیں کر دیتے۔ انہوں نے جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں سیکورٹی سے متعلق ایک اجلاس میں شرکت کے موقع پر بتایا کہ فضائی حملے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد پہنچانے کے لیے روکے گئے ہیں۔ وقفے کے بعد حملوں کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا جائے گا، جو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک باغی حلب میں موجود ہیں۔ اسی بیچ حلب پر حملوں کے سلسلے میں جرمن شہر ہیمبرگ میں امریکی اور روسی وزرائے خارجہ نے ملاقات کی، جس کے بعد امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ ہم نے اس حوالے سے کچھ تجاویز کا تبادلہ خیال کیا ہے اور ہم کل صبح دیکھیں گے کہ ہم اس حوالے سے کہاں کھڑے ہیں۔ لاروف کی طرف سے اس ملاقات کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا، تاہم ملاقات سے قبل ان کا کہنا تھا کہ وہ دسمبر کی امریکی تجویز کی حمایت کی تصدیق کریں گے۔ کیری نے اپنی اس تجویز میں حلب کے مشرق حصے میں تمام باغیوں کے اخراج کی بات کی تھی۔ لاروف نے واشنگٹن پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ وہ اپنے کہے سے پیچھے ہٹ جا رہے ہیں اور جنیوا میں جاری ہفتے طے شدہ مذاکرات معطل کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے کہا کہ امریکہ افغانستان کے اقتدار اعلیٰ اور اس کے استحکام کے عہد کا پابند ہے اور رہے گا۔ کارٹر نے ان خیالات کا اظہار کل کابل میں صدر اشرف غنی کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا۔ ان سے پوچھا گیا تھا کہ نومنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس 15 سالہ جنگ کے مسئلے سے کس طرح نمٹیں گے۔ ٹرمپ اپنی خارجہ پالیسی کے منصوبوں کے بارے میں کچھ اشارے کرتے رہے ہیں، لیکن ان کی انتخابی مہم کے دوران افغان جنگ پر کوئی زیادہ بات نہیں ہوئی۔ ٹرمپ اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان پچھلے ہفتے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی تھی اور ٹرمپ کی ٹیم کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ دونوں ملک دہشت گردی کے خطرے کا سامنا کر رہے ہیں۔
برطانوی وزیر خارجہ بورس جانسن نے برطانیہ کے اتحادی ملک سعودی عرب پر مشرقی وسطی میں پراکسی جنگ میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ معروف انگریزی اخبار دی گارڈین نے ایک انٹرویو فوٹیج شائع کی ہے جس میں بورس جانسن ان سیاستدانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو سیاسی مفاد کے لیے مذہب کا غلط استعمال اور اسے توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ خطے میں مضبوط قیادت کا فقدان ہے اس لیے سعودی عرب اور ایران اپنے حق میں حمایت کے لیے اس طرح کی ہوا دیتے رہتے ہیں۔ یورپی کونسل کے ماہرین کا کہنا ہے کہ جاریہ سال جولائی میں ہونے والی فوجی بغاوت کے بعد جوابی اقدامات کرنے میں انقرہ حکومت ضرورت سے زیادہ آگے نکل گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق حکومتی اقدامات ایمرجنسی کے نفاذ کے دوران کیے گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس ایمرجنسی نفاذ کرنے کی اچھی وجوہات ضرور موجود تھیں لیکن خطرناک مسلح سازش کی ناکامی کے بعد کیے گئے اقدامات ملکی اور بین الاقوامی قوانین کی حدود سے باہر نکل گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہزاروں افراد کو مضبوط شواہد کے بغیر صرف شبہ کی بنیاد پر برطرف کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبریں۔ نیشنل نیوز آف انڈیا کے اس خبر نامے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 7997070544 کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں شامل کریں اور عبدالحمید شوکت کو دیں اجازت۔